الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج 30 جون 2019 کو سنڈے کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر 70 میں ہم انشاءاللہ تعالی 1-to-1 کوسچن آنسر سیشن کا سلسلہ شروع کریں گے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہمارے ندیم بھائی مجھ سے 1-to-1 سوالات کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ علی بھائی، آج کل سوشل میڈیا پر دوسری شادی کے حوالہ سے خوب بحث ہو رہی ہے۔ پاکستان کے قانون کے مطابق ایک مرد پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی نہیں کر سکتا، بلکہ صرف اجازت بھی ناکافی ہے، اس مرد کو مصالحاتی کونسل کے روبرو پیش بھی ہونا پڑے گا اور چیئرمین کی اجازت کے بعد ہی دوسری شادی کر سکتا ہے۔ اسلام کی اس حوالے سے کیا تعلیمات ہیں؟ یہ جس طرح کی باتیں آپ نے پڑھ کے سنائی ہیں، اس سے تو پھر قیامت تک وہ دوسری شادی نہیں کر سکتا۔ تو ظاہر اسلام کی یہ والی تعلیمات نہیں ہے، اور یہ جتنے بولے لوگ اس طرح کے سوالات کر رہے ہوتے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، لیکن کوئی بولنے کی جرت نہیں کرتا۔ بہرحال میں اس کے اوپر 2-4 باتیں ایک اولو العلم قائما بالقسط کے تحت انصاف پر قائم رہتے ہوئے، یعنی بالکل ایکسٹریم میں ریلیجس لوگوں کا بھی موقف اڈاپٹ نہیں کروں گا اور نہ بالکل ایکسٹریم سیکولر لوگوں کا۔ دونوں چیزوں کی اپنی جگہ اہمیت موجود ہے، لیکن اس کا بیلنس ہونا ضروری ہے۔ دیکھیں، یہ بات تو طے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ایک مؤمن مرد کو ایک وقت کے اندر 4 شادیوں کی اجازت دی ہے۔ سورۃ النساء کے اندر شروع ہی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرما دیا ہے، اور سورہ نساء کاش ہم پڑھنا سیکھیں اور خصوصاً اپنی بچیوں کو اور عورتوں کو اس کو ضرور سورہ نساء کو کور کروائیں تاکہ ان کو احکامات پتہ چلیں۔